جی برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے. ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کہنا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، آپ وہ بھی عزم کر گئے. بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. لکھ کے دے دو، تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت میں مجھے دکھا دیں، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دیں کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو. حضرت دکھا دیں تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے، اندر کے لیے نہیں. آپ نے کب سے نکال کے بیچ میں گھسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں، ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں، ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ 4 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقالا، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان الفاظ تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے، بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء الحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواز صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے کسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک
सारी हिदायत हदीसों की किताबों में मौजूद है। आखिर ये हिदायत उम्मत को क्यों नहीं दिया कि जनाजे के बाद सलाम फेरने के बाद आप जाके उस पर नमाज पढ़ो? इसका जवाब अभी तक नहीं। कभी उधर से कभी उधर से। आप सारा कुरान पढ़ो, मुझसे जवाब ले लो। मुझे क्या पड़ा है आफत की मैं कुरान की हर आयत का आपको जवाब दे दूं। जो मकसद है आप उस पे बात करो, मैं उसका जवाब तो आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये किताब है फतावा आलमगीरी, फतावा फतुल कदीर, फतावा हिंदिया आलमगीरी, फतावा काजी खान, ये सारे के सारे फतावा जो छोटी के इमाम हैं वो सारे कह रहे हैं कि नमाज जनाजा के बाद, अब सुनो, वला यकूम बिद्दुआए, वो कहता था वला यदू, ये कहता है वला यकूम बिद्दुआए बाद सलातिल जनाजा। ये तो अगरचे अरबी है लेकिन हर आदमी इसका बाद का लफ्ज को समझता है। वला यकूम बिद्दुआए बाद सलातिल जनाजा लिअन्नहु दआ मर्रतन लिअन्न अक्सरहा दुआ। जनाजा के बाद दुआ मत मांगो, इसलिए जनाजा खुद ही दुआ है। दुआ के बाद कैसे दुआ मांगते हो? ये है आलमगीरी, जिसको 400 उलमा ने औरंगजेब आलमगीर के हुक्म से तरतीब किया। 2 मिनट और बोलते। औरंगजेब आलमगीर ने 400 उलमा को अपनी सल्तनत में बिठाकर कमेटी कहा कि फिक्का की ऐसी किताब तदवीन करो, फिक्का जमा करो कि जो मेरी ममलिकत में, मेरी सल्तनत में अबदी यही लाए अमल हो और यही दस्तूर हो मुसलमानों का। 400 उलमा ने मुत्तफिका बैठकर, बड़े बड़े चोटी के उलमा ने आज से 200-300 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी। और ये किताब क्या कहती है कि वला यकूम बादल जनाजा लिद्दुआए लिअन्नहु दआ मर्रतन, जनाजा के बाद और दुआ की जरूरत इसलिए नहीं कि जनाजा खुद ही दुआ है। तो आपने 400 उलमा की मेहनतों पर पानी फेर दिया। बैक जुम्बिश कलम, यानी देखो मानना, जो नहीं मानता वो किसी जिद पर है तो उसको खुदा मानो। हमारी और आपकी क्या इख्तियार? अबू जेल ने नहीं माना तो नबी अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती से उसको मुसलमान नहीं किया। आप ही न मानो तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर आप इंसाफ से बात करते हो और इंसाफ से मुनाजरा करते हो, बार बार कहते हो मैंने 4 आयतें पढ़ी हैं, सुरीली आवाज के साथ लोग वाज करते हो और दिखाते हो कि ये मुनाजरा है, ये कतान मुनाजरा नहीं। आप इसलिए सुरीली आवाज से बात करते हो ताकि इस खबीस में मेरा वो फोटो आ जाए, और ये और कुछ भी नहीं सिवाय लोगों को धोखा देने का। क्योंकि अवाम नास जाहिल होते हैं, जब वो आपको नाचते हुए उस पे देखेंगे कहते देखो वो बूढ़ा तो बात नहीं जानता था, ये खाना खराब तो बहुत ही सिबक रहा था घोड़े की तरह। खुदा के लिए जरा सोच, अगर ये सूरत हाल है